الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض۔ محترم معزز سامعین کرام، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہری اعمال میں بعض چیزیں فرض اور واجب قرار دی ہے اور بعض چیزیں گناہ قرار دی ہے، اسی طریقے سے ہمارے باطنی اعمال میں بہت سے اعمال فرض ہے اور بہت سے اعمال گناہ اور حرام ہے۔ ان سے بچنا اور اجتناب کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ظاہر کے کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض کا بیان بہت ساری کتابوں میں مذکور ہے۔ آج اسی سلسلے میں باطن کی ایک اور خطرناک بیماری کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ وہ بیماری ہے حسد، اور یہ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کا ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ کما تأکل النار الحطب، راوی کو شک ہے کہ آپ نے لکڑی کا لفظ بیان فرمایا تھا یا سوکھی گھاس کا لفظ بیان فرمایا تھا، یعنی جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو لگ جائے تو وہ اس کو بھسم کر ڈالتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس طرح اگر کسی شخص میں حسد کی بیماری ہو تو وہ اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے، جو منٹوں میں سب کچھ جلا کر ختم کر دیتی ہے، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو ہلکے ہلکے سلگتی رہتی ہے۔ اگر وہ آگ کسی کو لگائی جائے تو وہ آگ ایک دم سے اس کو جلا کر ختم نہیں کرے گی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ سلگتی رہے گی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتی رہے گی، حتیٰ کہ وہ ساری لکڑی ختم ہو کر راکھ بن جائے گی۔ اسی طرح حسد ایک ایسی بیماری ہے اور ایک ایسی آگ ہے جو رفتہ رفتہ سلگتی چلی جاتی ہے اور انسان کی نیکیوں کو فنا کر ڈالتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تاکید فرمائی، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے اور ماحول پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ حسد کی بیماری معاشرے کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں اور اس سے پاک ہے، ورنہ کسی نہ کسی درجے میں حسد کا دل میں گزر ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنا فرض ہے، اس سے بچے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن ہمارا اس طرف دھیان اور خیال بھی نہیں جاتا کہ ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ سمجھ لے حسد کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی قسمیں کون کون سی ہے، اور اس کے اسباب کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ چار باتیں آج کے بیان کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو ہمارے دلوں سے اور اس بیماری کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھا کہ اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کڑن پیدا ہوئی کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ یہ ہے حسد کی حقیقت۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مال و دولت دیا، یا کسی کو صحت کی دولت، یا کسی کو شہرت دی، یا کسی کو عزت دی، یا کسی کو علم دیا۔ اب دوسرے شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، اس سے یہ نعمت چھن جائے تو بہتر ہے، اور اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اگر اس کی ترقی سامنے آتی ہے تو اس سے دل میں رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا۔ اس کا نام حسد ہے۔ اب اگر حسد کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کرو گے تو یہ نظر آئے گا کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، قادر مطلق پر اعتراض کر رہا ہے، اپنے محسن اور منعم پر اعتراض کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ خواہش کر رہا ہے کہ یہ نعمت کسی طرح اس سے چھن جائے۔ اسی وجہ سے اس کی سنگینی اور خطرناکی بہت زیادہ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو ایک نعمت حاصل ہوئی، اب اس کے دل میں یہ خواہش ہو رہی ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے، تو یہ اچھا ہے۔ یہ حسد نہیں بلکہ یہ رشک ہے۔ عربی میں اس کو حسد
اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ عربی زبان میں اس پر بھی حسد کا لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حسد نہیں۔ مثلا کسی شخص کا اچھا مکان دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح اس شخص کا مکان آرام دہ اور اچھا بنا ہوا ہے، میرا بھی ایسا مکان بن جائے، یا مثلا جیسی ملازمت اس کو ملی ہوئی ہے مجھے بھی ایسی ملازمت مل جائے، یا جیسا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے ایسا علم اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ حسد نہیں بلکہ رشک ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جب اس کی نعمت کے زائل ہونے کی خواہش دل میں پیدا ہو کہ اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے تو یہ اچھا ہے، یہ حسد ہے۔ پھر حسد کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں خواہش ہو کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، اب اگر اس کے پاس رہتے ہوئے مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اس میں پہلے قدم پر یہ خواہش ہے کہ اس سے وہ چھن جائے، اور دوسرے قدم پر یہ خواہش ہے کہ مجھے مل جائے، یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح چھن جائے، اور اس نعمت کی وجہ سے اس کو جو امتیاز اور جو مقام حاصل ہوا ہے اس سے وہ محروم ہو جائے، پھر چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کا سب سے رذیل ترین، ذلیل ترین، خبیث ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اس کو زمین میں خلافت عطا کروں گا، اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ بس یہ حکم سن کر یہ ابلیس جل گیا کہ ان کو یہ مقام مل گیا اور مجھے نہ ملا، اور اس کے نتیجے میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی شیطان ہے، اور سب سے پہلے تکبر کرنے والا بھی شیطان ہے۔ اور اس حسد کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا اس کو کوئی رنج یا غم پہنچ جائے تو یہ حسد کرنے والا اس کی تکلیف اور اس کے رنج و غم سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی ہو جائے یا اس کو کوئی نعمت مل جائے تو اس کو رنج ہوتا ہے، اور دوسروں کی تکلیف پر خوشی ہونے کو عربی میں شماتت کہتے ہیں۔ یہ بھی حسد کی ایک قسم ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اس کی مذمت آئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یعنی کیا لوگ دوسروں پر حسد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دوسروں کو عطا کر دی، اب یہ لوگ اس پر حسد کر رہے ہیں اور جل رہے ہیں۔ اس حسد کی بیماری کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماری کیوں دل میں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک سبب دنیا کے مال و دولت کی محبت ہے اور منصب کی محبت ہے، اس لیے کہ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند رہے، میں اونچا رہوں۔ اب اگر دوسرا شخص آگے بڑھتا ہے تو یہ اس کو گرانے کی فکر کرتا ہے، اور اس بیماری کا دوسرا سبب بغض اور کینہ ہے۔ مثلا کسی سے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو گیا، اور اس بغض کے نتیجے میں اس کی راحت سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی خوشی سے رنج ہوتا ہے۔ جب دل میں یہ 2 باتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں لازماً حسد پیدا ہوگا۔ یہ حسد ایسی بری بیماری ہے جو کہ آخرت میں انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے مہلک ہے۔ لہذا اس کے ذریعے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے جو شخص دوسرے سے حسد کرے گا وہ ہمیشہ تکلیف اور گھٹن میں رہے گا۔ اس لیے جب بھی دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر دل میں رنج اور غم اور گھٹن پیدا ہوگی، اور اس گھٹن کے نتیجے میں وہ رفتہ رفتہ اپنی صحت کو خراب کر لے گا۔